السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، جو شخص کسی دیو کی پرستش میں محو ہو جائے وہ حق کے انکار پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج ہم ایسے ہی ایک دیو کے پجاری کی گفتگو پر تبصرہ کریں گے جس نے نہ صرف حق کا انکار کیا بلکہ اپنے رہنما کی باتوں کو بھی رد کر دیا۔ آئیے بغیر کسی غیر ضروری طوالت کے ان کے خیالات کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سامعین، میں آپ کے سامنے بریلویوں کے امام کی بہت بڑی جو اعلیٰ حضرت ہیں ان کی بہت بڑی کرامت کو آپ کے سامنے دکھانے کے لیے آیا، جو کہ ان کے علماء نے کرامت کے طور پر اس کو بتایا ہے اور نہ جانے کیا کیا القابات سے اس کو نوازا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے احکام شریعت۔ یہ جامع مسجد دلی سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 11 پر لکھا ہوا ہے، آپ حضرات یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر لکھا ہوا ہے، حضرت مولانا بحر العلوم فرنگی محلی یا پھر اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مولا تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ احمد رضا خان صاحب سے کوئی خطا ہو۔ جناب، معلوم نہیں کیوں انہیں ویڈیو اپلوڈ کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ نہ وقت کا خیال رکھا نہ حقیقت کا، اور اپنی ہی باتوں سے خود کو رسوا کر بیٹھے۔ یہ بات صاف طور پر لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ جب اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے تو اعتراض کی گنجائش ہی کہاں رہتی ہے؟ اعتراض کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت پر اعتراض کرنا ہے۔ کیا دیو کے پجاری صاحب آپ اللہ تعالیٰ کو ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں مانتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو پہلا سوال ہو گیا اور یہ سوال آپ پر واجب الادا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کب تک اس پر گفتگو فرماتے ہیں آپ۔ سوال تو ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ دیو کے پجاری اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک انہیں ان کے مقام پر لا کر کے نہ چھوڑ دیا جائے، جب تک کان پکڑ کے ان کے گھر کا راستہ ان کو نہ دکھایا جائے، جب تک ان کی عقل ٹھکانے سے نہیں آتی۔ تو چلیں آج انہیں ان کے گھر تک پہنچا کر کے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے تذکرۃ الرشید، لکھنے والا مولوی عاشق الہی میرٹھی، اور کہاں سے چھپی ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر لکھتا ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ بحیثیت تبلیغی الفاظ زبان فیض ترجمان سے فرمائے، سن لو حق وہی ہے، سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، معاذ اللہ، اور باقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 53 پر آگے چل کے کیا لکھتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کی راست گو زبان جو حقیقت میں فرمان رحمان کی ترجمان تھی، کیا یہ نہیں دکھتا تم حرام خوروں، نجدیوں، وہابڑوں کو؟ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 322 پر آگے چل کے کیا لکھتا ہے، کیا کہتے ہو میں مولانا رشید احمد کا قلم عرش کے پرے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جناب، کچھ سمجھ میں آیا؟ کبھی اپنے گھر کے حالات پر بھی نظر ڈال لیا کریں تاکہ جب کسی اہل حق پر بات کرنے کی آپ کو سوجے تو 100 مرتبہ سوچیں۔ حاضرین، اگر دیو کے پجاریوں کے دل میں اب بھی کوئی خلش باقی ہے تو یہ حوالہ انہیں یقیناً بے چین کر دے گا، اور اگر پھر بھی تسلی نہ ہوئی تو مزید دلائل کے لیے ہماری یہ ویڈیو ملاحظہ کریں جہاں ہم نے مزید حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ امید ہے کہ دیو کے پجاریوں کو یہ بات اب اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر نہیں تو ہمیں بتائیں، ہم اس سے بھی زیادہ آسان اور واضح طریقے سے سمجھانا جانتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے تہہ خانے میں اور کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ یہ خطا کا معنی میں آپ کو انہی کے گھر سے دکھا دیتا ہوں کہ خطا کا معنی یہ لوگ کیا لیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے حوالہ لگ گیا ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے فتاوی شرح بخاری، جس کے مصنف ہیں شریف الحق انجلی۔ اس کے صفحہ نمبر 639 پہ لکھا ہوا ہے کہ خطا کا معنی یعنی کہ گناہ بھی ہے اور غلطی بھی ہے، یعنی کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ناممکن کر دیا کہ احمد رضا خان سے خطا ہو، تو پھر یہاں احمد رضا خان صاحب کو بریلویت نے نبی یعنی کہ اس سے گناہ بھی نہیں ہوتا اور اس سے غلطی بھی نہیں ہوتی یہ فرما دیا، یعنی کہ اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، تو پھر ان سے ناممکن ہو گیا کہ خطا ہو۔ تو یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کی صفت یہ احمد رضا کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے جناب، یہ سب کر کے کتنا کما لیتے ہو؟ اچھا کاروبار چل جاتا ہے یا پھر وہی حال ہے کہ میں کون، میں خامخواہ؟ تو صاحبان، ان کی جتنی باتیں ہیں
جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں امید ہے کہ آپ نے بخوبی سن لی ہوں گی۔ پہلے تو وہ بات جس کی ضرورت نہیں تھی اس پر فضول میں تشریح کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ خطا کا مطلب گناہ بھی ہے اور غلطی بھی ہے۔ پہلے اعتراض یہ کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت کے لیے معصوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سراسر بہتان ہے اور قرآن مجید میں بہتان لگانے والوں کے بارے میں واضح حکم موجود ہے۔ ثابت کرو، اور اگر ثابت نہیں کر سکتے تو تمام انسانوں اور فرشتوں سمیت اللہ کی لعنت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، جیسا کہ ہماری عادت ہے کہ ہم بغیر ان کے گھر کو چھوڑے، بغیر ان کے گھر کی تلاشی لیے ان کو جانے نہیں دیتے، تو چلیں ان کے ایک بار گھر کی تلاشی لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے گھر کی کتابیں کیا بول رہی ہیں۔ کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان جناب کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں انہی کے گھر کی ایک کتاب ہے، لکھنے والا ہے عیسیٰ خان، ان کا مولوی دیوبندی۔ دیکھیں اپنی کتاب کے آگے صفحہ نمبر 88 پر کیا لکھتا ہے؟ الجواب: بلا شبہ معصوم تو انبیاء علیہ السلام کے نفوس شریفہ ہیں جن کی عصمت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، بلکہ اللہ کے کتنے نیک بندے ہیں جن کو قرآن عباد اللہ المخلصین کہتا ہے، وہ بھی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، تحقیق میرے بندوں پر تیرا کوئی قبضہ قدرت نہیں ہے اور آپ کا رب کافی کارساز ہے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، تحقیق شیطان کا قبضہ و تصرف ان لوگوں پر نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہی، اور دیکھیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر آگے 19 پر کیا لکھتا ہے: جو شخص علم کلام کی ابجد سے بھی واقف ہے وہ بھی جانتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں اور خواص امت اولیاء صلح محفوظ ہوتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ جو شخص علم کلام کے ابجد سے بھی واقف ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسے کہ انبیاء تک بڑھا دیا، تو اس کا مطلب انہی کی ثابت ہو گیا کہ جو جناب بول رہے ہیں یہ علم کلام کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہے، ناواقف ہیں یہ اس سے۔ اور دیکھیں انہی کے گھر کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے آثار الاحسان، لکھنے والا ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی۔ دیکھیں کیا لکھتا ہے اپنی کتاب کے آگے 247 میں: اسی طرح اسی امت میں اور کئی علماء اکرام اور اولیاء اکرام بھی ہوئے جو شان محفوظیت پا گئے۔ تو جناب اعلیٰ کیا کہیں گے؟ آپ صحیح ہیں یا آپ کے اکابرین ٹھیک ہیں؟ ذرا فیصلہ کر کے ہمیں بھی بتا دیں۔ جناب آپ کے گھر کے ملا جی ہی کہہ رہے ہیں کہ انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں جبکہ اولیاء اکرام گناہوں سے محفوظ ہوا کرتے۔ تو جناب ہم آپ سے یہی کہتے ہیں، ارے میرے دیو کے بندوں، کبھی تو اپنی کتابیں پڑھ لیا کرو، یا پھر ہمیشہ اپنی ہی باتوں سے اپنے اکابرین کی تذلیل کرواتے رہو گے۔ اگر تمہارے اکابرین اس دنیا میں ہوتے نہ موجود تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمہارا حال دیکھ کر کے خود تمہیں ڈانٹتے اور تمہیں جوتے لگاتے۔ بہرحال جوتا تو ان پر چلتا آیا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب ذرا ان کی مزید باتیں بھی سن لیتے ہیں۔ تو اسی کے اوپر میں آپ کو احمد حضرت کا ہی فتویٰ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ فتاویٰ رضویہ ہے، اس کا جلد نمبر 14 ہے اور صفحہ نمبر 87 ہے۔ اس میں لکھا ہے: جس طرح اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں، جو دوسرے کو معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے۔ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ معصوم اور محفوظ میں کیا فرق ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے کسی مستند عالم دین کے پاس بیٹھ کر اس فرق کو سمجھ لیں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو آپ ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھا دیں گے۔ دوسری بات، یہاں موضوع محفوظ کا چل رہا ہے اور آپ بیچ میں معصوم کے حوالے دکھانے لگے۔ اسی کو تو کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ باقی مثال آپ خود سمجھ گئے ہوں گے، سمجھدار تو لگتے ہیں تھوڑے بہت، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جناب ایسی حرکتیں نہ کریں، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ بات جب موضوع سے چل رہی ہے تو موضوع محفوظ کا چل رہا ہے کہ اولیاء اکرام محفوظ ہوا کرتے ہیں کہ نہیں ہوا کرتے، معصوم ہوا کرتے ہیں کہ نہیں ہوا کرتے۔ تو آپ معصوم کے اس میں دلیل دیجئے۔ تو آپ بتائیں کہ یہاں پر خود بیان کر دیا احکام شریعت میں کہ احمد حضرت کے اوپر منع فرما، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اسے ذرا برابر بھی خطا ہو، یعنی کہ مطلب بھی میں نے بتا دیا آپ کو کہ گناہ، خطا کا معنی گناہ اور غلطی، کہ احمد رضا خان صاحب کو خطا اور گناہ نہیں ہو سکتا ان سے۔ فتویٰ بھی احمد رضا کا ہی ہے فتاویٰ رضویہ میں کہ یہ صفت غیر نبی کے لیے ماننا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ جناب جہاں تک میرا ماننا ہے تو آپ کو لانگ کٹ میں نہیں تو کم سے کم شارٹ کٹ میں مجھ سے یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ محفوظ اور معصوم میں کیا فرق ہے۔
چلے ہم آپ کو پڑھا ہی دیتے ہیں تاکہ قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ تم نے بتایا نہیں تھا۔ چلیں سب سے پہلے معصوم کو سمجھتے ہیں بیٹا۔ دیکھیں معصوم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے اس حد تک پاک رکھا کہ وہ خطا کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن معصوم گناہ کرنے سے مکمل طور پر محفوظ ہے، مکمل معصوم ہے، وہ سراپا معصوم ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا پیدا کیا ہے۔ اب آتے ہیں محفوظ پر۔ بیٹا محفوظ وہ ہے جو نبی یا فرشتہ تو نہیں لیکن دنیا میں پیدا ہونے کے بعد گناہ کر سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اسے گناہوں سے بچا لیا، یعنی وہ گناہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا لیکن اللہ کی خصوصی حفاظت کی وجہ سے وہ گناہوں سے محفوظ رہا۔ یہ تھی محفوظ اور معصوم کی مختصر تعریف، اس کو کہتے ہیں معصوم اور محفوظ کی مختصر یعنی شارٹ ڈیفینیشن۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جناب اپنی اس حالت کو دیکھتے ہوئے، اپنی اس کنڈیشن، اپنی جب مٹی پلیت کروانے کے بعد آپ کچھ کہنا چاہیں گے دیو کے بندے صاحب؟ یہ علماء دیوبند کی گمراہیت سے بچتے رہیں، یہ علماء دیوبند کی گمراہیت سے بچتے رہیں۔ صحیح کہا تھا، جو گھڑا دوسروں کے لیے کھودا جاتا ہے انسان خود اسی میں گر جاتا ہے۔ ناظرین ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں جہاں ہم مزید حقائق کا پردہ چاک کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔